اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین، آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 سے 138 پر روشنی ڈالیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں کی خوبیاں۔ اور تیزی سے دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، ان پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے جو ہر حال میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، خواہ تنگی ہو یا کشادگی، اور غصہ ضبط کرنے والے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں۔ اور اللہ ایسے نیک لوگوں کو بہت پسند کرتا ہے، اور جب ان سے کوئی ناشائستہ کام ہو جائے یا وہ اپنی جان پر کوئی ظلم کر بیٹھیں تو وہ فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں اور وہ اپنے گناہوں پر استغفار کرتے ہیں۔ اور اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو معاف کر دے؟ اور وہ جانتے بوجھتے اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کی جزا ان کے رب کی طرف سے مغفرت اور جنتیں ہیں، اور ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور کیا ہی اچھا صلہ ہے نیک عمل کرنے والوں کے لیے۔ تم سے پہلے بہت سے دور گزر چکے ہیں، تو زمین پر چل پھر کر دیکھ لو کہ کیا انجام ہوا انکار کرنے والوں کا۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے واضح بیان ہے، ہدایت اور نصیحت ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرتے رہنا چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی معاف کرنے پر قادر ہے۔ آخرت کی تیاری بھی ہمیں ابھی سے کرنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے ہر غریب اور امیر جتنی اللہ نے توفیق کی ہے اللہ کی راہ میں خرچ ضرور کرنا چاہیے۔ غصے کو ضبط کرنے کی عادت ڈالیں اور لوگوں کو معاف کرنے کی عادت ڈالیں، کیونکہ ایسے نیک لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے، اور ایسے لوگ ہی جنت میں جائیں گے۔ قرآن شریف ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اس پر عمل کر کے زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔